بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر مختلف زبانوں میں مختلف زمانوں میں بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تاکہ انبیاء علیہم السلام ان کتابوں کے ذریعے سے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے مطلع فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام ان کتابوں کے ذریعے سے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مطلع فرماتے، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آتے اور گمراہی سے ہدایت کی طرف ان کو بلاتے۔ ما قبل میں اور پچھلے زمانے میں بہت ساری کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، لیکن 4 کتابیں بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ نمبر 1 تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 3 انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اور نمبر 4 قرآن مجید، جو ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ما قبل میں اور پچھلے زمانے میں قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہر ایک کو صحیح سچا اور صادق مانتے ہیں، ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان کی تردید نہیں کرتے اور ان کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ دل کے یقین کے ساتھ میں اس کو سچا اور صادق مانتے ہیں۔ لیکن ان کتابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اور ان کتابوں کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ما قبل میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کی احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حکم چلے گا اور قرآن کریم کی تعلیمات چلیں گی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد وہ ساری کتابوں کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے، ہم کو صحیح راستے پر چلنا ہے، ہم کو ہدایت کے راستے پر چلنا ہے اور اندھیرے سے اجالے کی طرف آنا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا ہے، تو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم یہ ساری چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم آسمانی اور آخری کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور یہی ساری انسانیت کے لیے اور ساری لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ساری انسانیت کو اب رہنمائی صرف قرآن کریم سے ملیں گی، اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ساری انسانیت کی رہنمائی کر سکتی ہو۔ آسمانی کتابوں میں آج کل گمراہ کن لوگوں نے اس کے اندر بہت کچھ رد و بدل کر دیا اور ان کتابوں میں تحریفات کر دی، اپنی طرف سے کچھ کمی کر دی اور اپنی طرف سے کچھ اس میں بڑھا دیا۔ تو جن لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صحیح چیزیں آسمان سے نازل فرمائی، ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اہل باطل اور گمراہ لوگوں نے جو آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر ڈالا، اس کے اندر تحریف کر ڈالی، ہم ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ مگر قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وعدہ فرمایا، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل نہ ہوئی ہے اور نہ کوئی قیامت کی صبح تک اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی نگہبانی اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو مٹا سکتی ہے، نہ اس کے اندر کمی کر سکتی ہے، نہ اس کے اندر زیادتی کر سکتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم آسمان سے نازل ہوا، ہو بہو اسی طرح آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔
نہ اس کا کوئی الف مٹا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی نقطہ مٹا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی حرف مٹا سکتا ہے۔ جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اسی کی اصل شکل آج ہمارے پاس موجود ہے، اور کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر تبدیلی اور اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، اور قرآن کریم کی ایک ایک حرف کو اور ایک ایک لفظ کو ہم سچا اور صحیح اور صادق مانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی ایک حرف میں، ایک لفظ میں بھی اگر شک کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سچے دل کے ساتھ میں ہم مانیں، اور آسمانی کتابوں کو بھی ہم دل کے ساتھ میں مانیں، لیکن تعلیمات صرف قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، اور ما قبل کی کتابوں کو ہم صرف مانیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کئی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔